حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک۔ زمین و آسمان کسی پر نہیں روئے، اگر روئے تو امام حسین پر روئے یا حضرت یحییٰ پر روئے۔ اب تاریخی اعتبار سے حضرت یحییٰ کا نام آپ کے اذہان کے اندر یقینی طور پر محفوظ ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت امام حسین سید الشہداء کی ذات اقدس، بہت ساری مماثلتیں خود سید الشہداء کی ذات اقدس اور حضرت یحییٰ کے اعتبار سے تاریخ کے اندر ملتی ہیں کہ حضرت یحییٰ بھی وہ ہیں کہ جن کی مدت حمل 6 ماہ تھی، امام حسین بھی وہ ہیں کہ جن کی مدت حمل 6 ماہ تھی۔ حضرت یحییٰ بھی وہ ہیں کہ جن کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، امام حسین کو بھی انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت یحییٰ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کا قاتل بھی ولد الزنا تھا، امام حسین کا قاتل بھی ولد الزنا تھا۔ حضرت یحییٰ کے بعد بھی جب شہادت ہو گئی تو 40 روز تک 40 دن تک زمین اور آسمان نے گریہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام پر بھی 40 روز تک زمین و آسمان نے گریہ کیا، بلکہ اس کے حوالے سے تو یہاں تک روایتیں موجود ہیں کہ 6 ماہ تک زمین و آسمان روتے رہے۔ بعض روایت یہاں تک موجود ہے کہ 9 ماہ تک 9 مہینوں تک زمین و آسمان نے گریہ کیا۔ یہاں تک کہ امام سجاد سے ایک روایت موجود ہے کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت کے اندر اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اے طبیب، جب مولا کی خدمت میں آیا، مولا فرماتے کہ جب سے آسمان پیدا ہوا ہے اس نے گریہ ہی نہیں کیا ہے، اگر گریہ کیا ہے تو صرف یحییٰ پر گریہ کیا ہے یا میرے جد حسین ابن علی پر گریہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ معصوم کا صحابی سوال کرتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، کیا آسمان بھی روتا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا ہاں، آسمان بھی روتا ہے۔ جیسے کہ مولا نے مثال دی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جب کوئی بھی لباس یا کوئی بھی کپڑا آسمان کے نیچے رکھا جاتا تھا، آسمان سے اس کے اوپر خون کے قطرے گر جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کپڑوں پر سفت ہو جایا کرتے تھے۔ خود امام رضا کا جملہ امام باقر کی نسبت سے کہ وہ فرماتے تھے کہ امام باقر نے فرمایا کہ آسمان سے سرخ مٹی کی اور خون کی بارش ہوئی اور زمین سیاہی اور خون اگلنے لگی۔ یہ سید الشہداء کی شہادت کا اثر تھا جو آسمان و زمین کے اوپر نمودار ہوا۔ یہ تو آیت کے ذیل کے اندر بات ہو گئی، لیکن اگر تاریخ عزاداری کی بات کی جائے تو کم و بیش 4 تقسیمات ہیں کہ جو مورخین نے لکھی ہیں کہ سید الشہداء کی عزاداری کی جو بنیاد ہے وہ کہاں سے ہوئی ہیں، وہ عمل کہاں سے شروع ہوا۔ تو 4 تقسیمات کی گئی ہیں۔ پہلی تقسیم یہ ہے کہ وہ مجالس کے جو خود حضرت آدم کی خلقت سے پہلے ہوئی سید الشہداء کے لیے۔ اب یہ بڑی اجنبی چیز محسوس ہوتی ہے، لیکن تاریخ نے ان کو تذکرہ کیا ہے۔ دوسری قسم کے جو خلقت آدم کے بعد مجالس ہوئی ہیں کہ جس کے اندر خود حضرت آدم کا گریہ کرنا، حضرت آدم کا رونا، اور تیسری قسم خود سید الشہداء کی ولادت سے پہلے کے جو واقعات ہیں، انبیاء ما سبق، خود پیغمبر خدا، ان تمام ہستیوں کا گریہ کرنا۔ اور چوتھی چیز سید الشہداء کی شہادت کے بعد کے واقعات کہ جو ایک تسلسل ہے، جو ابتدا ظاہری اعتبار سے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رکھی شام کے زندان سے، تو عمومی طور پر یہ 4 قسمیں علماء بیان کرتے ہیں کہ مجالس عزا کی تاریخ کے اعتبار سے کہ جو سید الشہداء کی عزا کی جا رہی ہے، جو غم منایا جا رہا ہے، اس غم کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ بعض اوقات
صرف یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بعد کی چیزیں ہیں، نہیں، سید الشہداء کے اوپر گریہ کرنے والی ہستیاں بہت قدیم ہیں۔ خلقت سے قبل کی اگر بات کی جائے تو 2 موارد کا تذکرہ تاریخ کے اندر ملتا ہے، اگرچہ کہ مجازی عمل ہے، ابھی خلقت کا عمل شروع نہیں ہوا ہے، پروردگار عالم نے حضرت آدم کو ظاہری اعتبار سے خلق نہیں کیا، ان کو مجالس سے تعبیر کرنا ایک مجازی عمل ہوگا۔ پہلی مجلس جس کو کہا جا سکتا ہے مجازی طور پر کہ جب پروردگار عالم نے قضاء و قدر کو تحریر فرمایا تو قضاء و قدر کے اندر سارے کے سارے فیصلے قلم کے ذریعے سے لوح پر لکھ دیے گئے، اور جب واقع کربلا کو لوح محفوظ پر لکھا جا رہا تھا تو بڑی خوبصورت تعبیر شیخ جعفر سوستری نے خصائص حسینیہ کے اندر بیان کی ہے کہ قلم بھی رو رہا تھا، لوح بھی رو رہی تھی، دونوں مغموم تھے کہ کس واقعے کو لوح محفوظ کے اوپر تحریر کیا جا رہا ہے۔ یعنی گویا یہ ایک ایسی مجلس ہے جو پہلی ابتدائی مجلس ہے کہ ابھی حسین کی شہادت کا واقعہ لکھا جا رہا ہے، مشیت پروردگار کے اعتبار سے قلم بھی رو رہا ہے اور لوح بھی رو رہی۔ دوسری مجلس کو جس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ ابھی خلقت آدم سے پہلے پروردگار عالم نے خلقت آدم کا مقصد بتایا۔ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت ہے، پروردگار عالم نے ملائکہ سے یہ جملہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ جو ہے وہ قرار دینا چاہتا ہوں۔ ملائکہ مخاطب ہوئے پروردگار سے کہ پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ پروردگار تو اسے اپنا زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہے کہ جو زمین میں فساد کرنے والا ہے، جو زمین پر خون کو بہانے والا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس جملے کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے کہ ملائکہ نے جو مغموم ہو کر جملہ کہا تھا، غمزدہ ہو کر جملہ کہا تھا، وہ کس وجہ سے کہا تھا؟ حابیل قابیل کے قتل ہونے کے واقعے اس اعتبار سے نہیں کہا تھا، آدم ثانی حضرت نوح کے زمانے کی مصیبتوں کے اعتبار سے نہیں کہا تھا، بلکہ زمین کا سب سے بڑا واقعہ اگر تاریخ کے اندر ہے تو سید الشہداء کا واقعہ ہے کہ جس پر غمگین ہو کر ملائکہ نے پروردگار عالم سے کہا تھا کہ پروردگار کیا تو انسان کو زمین پر بھیج کر خلیفہ مقرر کرے گا؟ یہ انسان فساد کرنے والا ہے، خون بہانے والا ہے، اور خون بھی فرزند زہرا کا۔ اس تصور کے اعتبار سے ملائکہ روئے تھے، غمگین ہوئے تھے۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ سید الشہداء پر اگر سب سے پہلے گریہ ہوا، یا سید الشہداء کی عزاداری کی بنیاد اگر کہی جائے تو اس عنوان سے جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ خلقت آدم سے پہلے کی بنیاد ہے۔ اب اگر بات کی جائے خلقت حضرت آدم کے بعد، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آدم کی خلقت کے بعد کم و بیش تقریباً ہر نبی خدا کو پروردگار عالم نے عزائے حسین کے اندر شریک کیا ہے، اور ہر نبی خدا امام حسین کا کسی نہ کسی اعتبار سے سوگوار رہا، اور یہ تاریخی حقائق کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور یہی ایک دلیل بھی بن جاتی ہے کہ عزاداری سید الشہداء، آج بعض اوقات ہم لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عزاداری کا فائدہ کیا، عزاداری کے پیچھے کوئی ہدف ہو، کوئی مقصد ہو۔ اگر دیکھا جائے تو انبیاء ماسبق کے واقعات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ عزاداری بما ہوا عزاداری، عزاداری نام حسین پر گریہ کرنا۔ آدم روئے، اس عنوان سے یہ جملہ نہیں کہا کہ اس رونے کے پیچھے ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ یقینی طور پر سید الشہداء کی قربانی کا ایک عظیم مقصد ہے جو خود سید الشہداء نے مدینے سے نکلتے ہوئے بیان کیا تھا، جو ہماری مجالسوں کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، ہماری مجالسوں کا موضوع بھی ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات غیر ارادی طور پر، بعض اوقات انسان لا ابالی طور پر جملہ کہہ دیتا ہے کہ ایسی عزاداری کا کیا فائدہ کہ جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو۔ صرف عزاداری قلب مقدس جناب زہرا کو راضی کرنا، صرف عزاداری امام حسین پر گریہ کرنا، یہ خود ایک بہترین عمل ہے کہ جو انبیاء کی سیرت سے ہمیں ملا ہے، اور یہ آپس میں ٹکرانے والی جو کیفیت ہے یہ ہمارے لوگوں کی پیدا کردہ ہے کہ کبھی عزاداری کا نماز سے ٹکراؤ، کبھی عزاداری کا کسی اور چیز سے ٹکراؤ، مقصد سے ٹکراؤ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری پیدا کردہ ہیں، در حقیقت قدیم زمانے کے اندر اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ اب اگر خلقت آدم کے بعد کی مجالس کا جائزہ لیا جائے تو خود حضرت آدم جب ترک اولد سرزد ہوا، زمین پر آئے،
اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی جہاں پہلی ملاقات ہوئی میدان عرفات، جہاں پر آدم اور حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا، میدان عرفات کے اندر ملاقات ہوئی، لیکن ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ زمین کے مختلف حصوں پر آدم و حوا موجود ہیں، یہاں تک کہ آدم و حوا کی توبہ قبول ہوئی ان ناموں کو حاصل کرنے کے بعد کہ جو پروردگار عالم نے تعلیم دیے۔ آدم و حوا ان ناموں سے توسل کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کو قبول کرواتے ہیں۔ وہ نام کون سے نام ہیں؟ سب جانتے ہیں، پنجتن کے نام ہیں، کہ جو آپ اکثر و بیشتر دعاؤں کے اندر، تعقیبات کے اندر پڑھتے ہیں کہ الہی بحق محمد و انت المحمود بحق علی و انت الاعلی بحق فاطمہ و انت فاطر السماوات والارض بحق الحسن و انت المحسن بحق الحسین و انت قدیم الاحسان۔ ان ناموں کے ذریعے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ توبہ کے قبول ہونے کا مقام ہے مسجد کوفہ، کہ جہاں پر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ خود حضرت آدم جب اس دعا کو پڑھتے تھے، بہار کے اندر بھی روایتیں موجود ہیں اور مختلف کتب کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ جب آدم ان ناموں کا تذکرہ کرتے تھے تو اس انداز سے تذکرہ کرتے تھے جبرائیل امین کو مخاطب کر کے کہ اے جبرائیل، 4 نام ایسے ہیں کہ جب ان ناموں کو لیتا ہوں تو میرے اندر توانائی آ جاتی ہے، میری توانائی بڑھ جاتی ہے، مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آخری نام ایسا ہے کہ جس نام کو لینے کے بعد میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ میں مضطرب ہو جاتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، دل پھٹنے لگتا ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ نہ جانے اس نام کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل امین حضرت آدم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وَلَدُكَ هَذَا يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ، کہ آپ کے اس بیٹے کے اوپر ایسی مصیبتیں پڑیں گی تَصْغُرُ عِنْدَهَا الْمَصَائِبُ، کہ جن مصیبتوں کے سامنے دنیا کی ہر مصیبت چھوٹی نظر آئے گی۔ یہ امام حسین پر ڈھائی جانے والی مصیبت ہے۔ حضرت آدم نے سوال کیا کہ وہ کون سی مصیبت ہے جو اس بیٹے کے اوپر پڑے گی؟ فرمایا یقتل عطشانا وحیدا فریدا لیس لہ ناصر ولا معین، کہ اسے قتل کیا جائے گا اس حالت میں کہ وہ پیاسا ہوگا، اکیلا ہوگا، غربت کے عالم میں ہوگا، یہاں تک کہ کوئی اس کی نصرت کرنے والا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ اور اے آدم، اگر آپ اس کو دیکھ سکیں اس حالت میں تو وہ کہہ رہا ہوگا کہ وا عطشا وا ناصرا، یہاں تک کہ زمین و آسمان اس پر گریا کریں گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کسی چیز کو اپنے سامنے نہیں پائے گا وہ، حتیٰ یہ کہ تلواریں ہوں گی اور اعداء کے شر ہوں گے جو اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ تلواریں چل رہی ہوں گی، تیر چل رہے ہوں گے، اور اس کے خاندان والوں کو اسیر کیا جائے گا، پیاس کی شدت ہوگی، اس کے خیام کو لوٹ لیا جائے گا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب حضرت آدم اس انداز سے حضرت سید الشہداء کے تذکرے کو سن رہے تھے تو فبکا آدم بکا الثقلا، آدم چیخیں مار مار کر روئے، اس انداز سے روئے کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے بچے پر رویا کرتی ہے۔ یہ تاریخی اعتبار سے، اگر انسانوں کے اعتبار سے بات کی جائے تو پہلی عزاداری ہے کہ جو حضرت آدم نے انجام دی، اور حضرت آدم نے سید الشہداء پر اس انداز سے گریہ کیا۔ اور اسی طرح کی بے شمار روایتیں جو تاریخی اعتبار سے ملتی ہیں کہ پیغمبر کے معراج کے واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کس انداز سے پیغمبر نے معراج کے اوپر انجام دی، کہ روایت کے جملے امام حسن مجتبیٰ کا آخری وقت تھا، سید الشہداء قریب بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے، کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے تھے، اور دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے تھے، یہاں تک کہ امام حسن نے امام حسین کو گلے لگایا اور تاریخی اعتبار سے وہ جملہ کہا جو تاریخ نے درج کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک جملہ مشہور ہے، ظاہراً روایت کے اندر تو موجود نہیں ہے، کہ کلو یومن عاشورہ و کلو ارضن کربلا، کہ ہر دن عاشورہ جیسا ہے اور ہر زمین کربلا جیسی ہے۔ امام حسن کا بالکل مخالف جملہ ہے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسی تیری مصیبت کا دن ہے ویسا کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہے، کہ جیسی مصیبت تجھ پر پڑنے والی ہے ویسی مصیبت کسی پر نہیں پڑی۔
اور جیسا تیری مصیبت کا دن ہے ویسا کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا. یعنی امام حسن نے لسان امامت سے ایک بہت بڑا عقدہ واضح کر دیا جو خود زیارت عاشورہ کے اندر بھی ہم کہتے ہیں لقد عظمت المصیبہ وجلت الرضیہ کہ مولا آپ کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے, اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہو سکتی. امام حسن بتانے کہ روز عاشور جیسا کوئی دن نہیں ہو سکتا. انسان پر کتنی مصیبتیں آ جائیں روز عاشور کے مقابلے پر شاید وہ مصیبتیں اس کے سامنے کم ہیں. دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے لگ کر رو رہے تھے, یہاں تک کہ امام حسن امام حسین سے مخاطب ہوئے کہ میں نانا کے سامنے موجود تھا اور نانا نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے 2 محلوں کو دیکھا. 2 محل بنے ہوئے تھے, ایک سبز تھا اور ایک سرخ تھا. سبز زمرد سے بنا ہوا محل اور دوسرا سرخ یاقوت سے تعمیر کیا گیا. میں نے جبرائیل سے اس کی حوالے سے سوال کیا کہ یہ کس کے ہیں؟ فرمایا ایک حسن مجتبیٰ کا ہے, دوسرا حسین کا ہے. لیکن میں نے سوال کیا کہ دونوں میرے شہزادے جنت کے سردار ہیں, ان دونوں کے محل کے رنگ مختلف کیوں ہیں؟ جبرائیل خاموش ہو گئے. پیغمبر نے سوال کیا کہ جبرائیل جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے حیا آتی ہے, ایک راز ہے اس کی بابت آپ کو خبر دے رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ حسن مجتبیٰ کے قصر یا محل کا رنگ سبز اس وجہ سے ہے کہ انہیں زہر دیا جائے گا, اور حسین کے محل کا رنگ سرخ اس وجہ سے ہے کہ انہیں نیزوں تیروں اور تلواروں سے شہید کیا جائے گا اور ان کا سراپا خون سے سرخ ہو جائے گا. یہ پیغمبر کی وہ مجلس تھی کہ پیغمبر نے جب یہ جملہ سنا پیغمبر نے معراج پر گریہ کیا اور پیغمبر کو دیکھ کر تمام ملائکہ نے گریہ کیا. یہ وہ مجلس ہے کہ جو معراج پر ہوئی سید الشہداء کی ذات اقدس کے اعتبار سے. پھر اگر ظاہری اعتبار سے دوبارہ دیکھا جائے, آدم سرزمین پر چلتے ہوئے کربلا میں داخل ہوئے, پیر پھسل گیا, آدم صفی اللہ ہیں, اس انداز سے پیر پھسلا کہ منہ کے بل زمین پر گرے, اور جب منہ کے بل زمین پر گرے پیشانی مبارک سے خون جاری ہوا. پروردگار عالم کو مخاطب کر کے کہا کہ پروردگارہ کیا مجھ سے پھر دوبارہ کوئی ترک اولا سرزد ہوا ہے کہ جس کی سزا مجھے ملی ہے؟ وہی یہ پروردگار آئی کہ اے آدم کوئی ترک اولا سرزد نہیں ہوا, لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جو کربلا کی سرزمین ہے. خدا چاہتا ہے کہ تمہیں حسین کی مصیبت کے اندر شریک کیا جائے, لہذا پروردگار عالم نے کربلا کے اندر تمہیں بھی اس مصیبت کے اندر شریک کیا. اور پھر حضرت آدم نے پوچھا کہ من القاتل, حسین کا قاتل کون ہوگا؟ وہی یہ پروردگار آئی یزید فلعن ہو, ان کا قاتل یزید ہوگا, اس پر لعنت کرو. فلعنہ اربعا, 4 مرتبہ حضرت آدم نے یزید پر لعنت کی اور اس کے بعد میدان عرفات کی جانب روانہ ہوئے. ایک اور مجلس کی جس کا تذکرہ تاریخ نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام, جن کو آدم ثانوی کہا جاتا ہے یا ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے, 80 جوڑوں کو لے کر اپنی کشتی کے اندر چلے ہیں اس عنوان سے کہ فلاح یافتہ وہ لوگ تھے کہ جو حضرت نوح کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح پر ایمان لے کر آئے. 2500 سال کی زندگی, 950 سال کی تبلیغ, 750 سال کشتی کی تعمیر کے اندر لگائے, اور اس کے بعد جب 80 جوڑے ساتھ میں لے کر نکلے ہیں, تلاطم ہے پانی کے اندر, یہ کشتی موجود ہے. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ یہ کشتی بھنور سے دوچار ہو گئی. ایک مرتبہ کہا پروردگار تو نے تو مجھے نجات دہندہ بنایا ہے, نوح نجی, نجات دلانے والے. پروردگار یہ کیسا مقام ہے کہ جہاں پر یہ میری کشتی بھنور کا شکار ہو گئی؟ کہ یہ کربلا کا مقام ہے. حضرت نوح نے سید الشہداء پر گریہ کیا اور سید الشہداء کے قاتل سے بیزاری کا اظہار کیا. یہ حضرت نوح کا وہ عزا کا طریقہ ہے جو تاریخ نے لکھا. اس کے بعد ایک اور تاریخی اعتبار سے جو مجلس کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان نبی, کائنات کی اکثر چیزوں پر پروردگار عالم نے تصرف دیا ہے. چرند و پرند کی بولی جانتے ہیں, ہوا دسترس کے اندر ہے, ہوا پر قابو حاصل ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اپنی بساط کے پر بیٹھے ہوئے ہوا کے ذریعے سے چل رہے ہیں کہ ہوا نے بساط کو 3 مرتبہ ایسا گھمایا اور زمین کے قریب لے کر آ گئی کہ سلیمان نبی پریشان ہوئے.
اور ہوا پر عتاب کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہوا گویا ہوئی کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ سید الشہداء کے مصائب کے اندر آپ کو شریک کیا جائے۔ یہ زمین کا وہ مقام ہے کہ جو مقتل حسین ہے، خدا چاہتا ہے کہ حسین کی مصیبت کے اندر آپ شریک ہوں۔ سلیمان نبی نے حضرت سید الشہداء پر گریہ کیا اور سید الشہداء کے قاتل سے بیزاری کا اظہار کیا۔ بعض تاریخیں یہ بھی لکھتی ہیں کہ حضرت سلیمان کے بعد حضرت ابراہیم اس عنوان سے عزاداری سید الشہداء کرتے ہوئے نظر آئے۔ تاریخی اعتبار سے حضرت سید الشہداء کی جو ذات اقدس ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی کو ذبح عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکلے ہیں، اب یہاں پر وقت کی وجہ سے میں عربی عبارتوں کو چھوڑ رہا ہوں، ان کی سب کی عربی عبارتیں موجود ہیں۔ امام رضا سے روایت موجود ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک بار درود پڑھی محمد وعلی محمد، کہ جب خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ فرزند اسماعیل کی جگہ اس گوسفند کو ذبح کریں جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کے نکلے ہیں، اسماعیل کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم نے گوسفند کو بھیج دیا، اور جب گوسفند ذبح ہو گیا، ابراہیم کے دل کے اندر خواہش آئی، ایک حسرت آئی کہ کاش گوسفند نہ ہوتا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز ترین بیٹے کو ذبح کر دیتا، تاکہ ان مصائب کی بنیاد پر مجھے وہ درجہ حاصل ہو جاتا جو خدا کی بارگاہ میں تقرب والا ہے۔ پروردگار عالم نے وحی کی ابراہیم پر کہ ابراہیم یہ بتاؤ تمہاری نگاہ کے اندر خدا کا محبوب ترین فرد کون ہے؟ ہر نبی، اس اعتبار سے ذہن میں رکھیے کہ ہر نبی کی نبوت ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ لن یبعث اللہ نبیا الا بنبوت محمد وولایت علی، کہ ہر نبی نبوت کے درجے پر اس وقت فائز ہوا ہے کہ جب اس نے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا ہے اور امیر کائنات کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ سوال کیا پروردگار عالم نے، تیرے نزدیک محبوب ترین چیز کون سی ہے؟ کہ پروردگار تو نے کسی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا جو میری نگاہ میں تیرے نبی محمد سے زیادہ محبوب ہو۔ تو کہا ابراہیم تمہیں یہ عزیز ہے کہ تمہارا بیٹا امتحان دے یا تمہاری اپنی ذات امتحان دے، یا پروردگار عالم کے نزدیک جو محبوب ترین بندہ ہے وہ امتحان دے؟ کہ میں اس محبوب ترین بندے کو دوست رکھتا ہوں۔ کہ کہا میں اسی محبوب بندے کے نواسے کو میں نے اس انتخاب کے لیے چنا ہے کہ اس کا بیٹا علی اکبر ہوگا کہ جو کربلا کے میدان کے اندر ذبح عظیم کی تفسیر قرار پائے گا، اور تیرے بیٹے کو ہم نے ذبح عظیم کا مصداق قرار دے دیا کہ در حقیقت یہ ظرف، در حقیقت یہ انتخاب پیغمبر خدا کی ذات کے لیے ہم نے کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ابراہیم ایسے افراد کا گروہ جو محمد کی امت ہونے کا دعوے دار ہوگا، انتہائی بے رحمی کے ساتھ اس طریقے سے ذبح کرے گا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ سید الشہداء کی وہ مظلومیت ہے کہ جس مظلومیت کا تذکرہ ائمہ نے بار بار کیا ہے، اور انتہائی سخت جملے ہیں تاریخ کے اعتبار سے سید الشہداء کی مظلومیت کو بیان اور واضح کرنے کے لیے، کہ جب چھٹے امام، آٹھویں امام اس انداز سے بات کیا کرتے تھے کہ ہمارے جد کو اس انداز سے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آٹھویں امام کا مرثیہ تھا اس انداز سے کہ جب شبیب، ریان بن شبیب مولا کی خدمت میں آئے تھے تو ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کسی چیز پر گریہ کرنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پر گریہ کرو، کہ حسین وہ ہے کہ جسے گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا۔ اور بعض روایت کے اندر اس انداز سے تذکرہ ملتا ہے کہ گوسفند کو جب ذبح کیا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، میرے جد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ گوسفند کو تیز دھار آلے سے ذبح کیا جاتا ہے، میرے جد کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا۔ یہ جملے تاریخ میں مقام مقام پر ملیں گے۔ حضرت ابراہیم سے پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے مخاطب ہو کے کہا کہ جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے اس طریقے سے آخری نبی محمد کے نواسے کو ذبح کیا جائے گا، اور ان کا یہ عمل میرے غضب اور غصے کو دعوت دے گا۔ ابراہیم ان مصائب کو سن کر گریہ کرنے لگے، قلب پر رقت طاری ہوئی۔
یہاں تک کہ رب جلیل نے وحی کیا ابراہیم ہم نے تیرے بیٹے اسماعیل کی قربانی کو فدیہ قرار دیا ہے۔ اب چونکہ تو نے حسین کے قتل کی داستان کو سن لیا ہے، گریہ کیا ہے، ہم نے تمہیں اہل ثواب کے درجات عطا کیے کہ عزاداری کے بدلے میں پروردگار عالم نے تمہیں ثواب عطا کیا، اور ہم نے تیری قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیے۔ یہی ابراہیم، ایک مرحلہ وہ آیا، بعض روایت کے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ ابراہیم حلہ کے رہنے والے تھے۔ کوفہ کے اندر حضرت ابراہیم کے اعتبار سے بے شمار مقامات موجود ہیں، چاہے وہ مسجد سہلہ ہو، چاہے وہ مسجد کوفہ ہو، دونوں مقامات پر حضرت ابراہیم کی نسبت شدہ مقامات موجود ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم اسی سرزمین پر موجود تھے، یہاں تک کہ کربلا کی سرزمین پر پہنچے، گھوڑے کا پیر پھسلا، زمین پر گرے، ابراہیم کے سر پر زخم آیا، کہ پروردگار میں خلیل اللہ ہوں، یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر میرا امتحان لیا جا رہا ہے؟ کہا یہ وہ سرزمین ہے کہ جو کربلا کی سرزمین ہے، پروردگار چاہتا ہے کہ حسین کی مصیبت کے اندر شریک ہو جاؤ۔ ابراہیم نے گریہ کیا ہے اور قاتل حسین پر لعنت بھیجی ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر حضرت ابراہیم کو پوری کہانی سنائی کہ زمین و آسمان کے اندر لعین ترین وہ شخص ہوگا کہ جو حسین کو شہید کرنے والا ہے، جو حسین کو قتل کرنے والا ہے، جس پر آسمان و زمین کے رہنے والوں کی طرف سے لعنت ہے۔ قلم نے اذن خدا سے قبل ہی اس کے لیے لوح پر لعن تحریر کر دیا تھا۔ جب ابراہیم کے پاس یہ معاملہ سنا، ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کر کے یزید پر لعنت کی۔ ابھی ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کر کے لعنت کی تھی، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جواب میں گھوڑے نے آمین کہا۔ ابراہیم نے اپنے رہوار سے پوچھا کہ اے گھوڑے تو نے میری لعنت پر کیا سمجھ کر آمین کہا؟ گھوڑے نے بزبان فصیح حضرت ابراہیم سے کلام کیا اور یہ کہا کہ اب تک میں اس بات پر فخر کرتا تھا کہ آپ جیسا نبی میری پشت پر سواری کرتا ہے، لیکن جب میرا پاؤں پھسلا اور آپ زمین پر گرے تو مجھے انتہائی ندامت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس شرمندگی کا سبب کون ہے؟ یہ قاتل حسین ہے، لہذا میں نے آمین کہا جب آپ نے لعنت کی حسین کے قاتل پر۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ یہی وہ سرزمین تھی کہ جو کربلا کی سرزمین تھی، اور یہ وہ گریہ تھا کہ جو حضرت ابراہیم نے سید الشہداء کی ذات اقدس پر کیا تھا۔ ابراہیم کے بعد اسماعیل اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے نہر فرات کے قریب موجود۔ یہ بکریاں، یہ بھیڑ کہ جن کو وہ پال رہے ہیں، پانی نہیں پیتی، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ کیا ماجرا ہے، کئی دن ہو گئے میرے ان جانوروں نے کہ جن کو میں جانوروں کو چلا رہا ہوں، یہ پانی نہیں پیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہی پروردگار آئی کہ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ فرات ہے کہ جس کا پانی حسین کے بچوں پر بند کیا جائے گا۔ اس مقام پر تمہارا امتحان اس انداز سے لیا جا رہا ہے کہ ان بکریوں کو تم چرا رہے ہو، یہ پانی نہیں پئیں گی، یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ یہ بکا کا سلسلہ، عزاداری کا سلسلہ، روایتوں کے جملے ہیں حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، حضرت زکریا کی تو تاریخ لکھی گئی ہے۔ حضرت زکریا جب پروردگار عالم نے اسماء گرامی تعلیم دیے، دعا کیا کرتے تھے پروردگار عالم سے، توسل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب پنجتن سے توسل کرنے لگے، ایک مرتبہ جملہ کہا کہ کچھ نام ایسے ہیں جن سے تقویت ملتی ہے، وہی جملہ جو حضرت آدم نے کہا تھا، اور کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے نام تعلیم دیے تھے، ان ناموں سے توسل کر رہے تھے، جب جاری ہوئے آنکھوں سے، سوال کیا پروردگار کیا سبب ہے کہ جب میں ان 5 ناموں کا ورد کرتا ہوں، 4 کی وجہ سے ہر غم و حزن سے نجات پا جاتا ہوں، لیکن جب 5ویں کا نام آتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے حضرت زکریا کو کربلا کے واقعے سے آگاہ کیا، کا حاف یا عین صاد کی تفصیل بتائی کہ کاف سے مراد کربلا ہے، ہے سے مراد عطرت طاہرہ ہے، یا سے مراد یزید لعنت اللہ ہے، عین سے مراد حسین کی پیاس آتش ہے، اور صاد سے مراد صبر حسینی ہے۔ اس واقعے کو جب حضرت زکریا کو بتایا گیا، حضرت زکریا وہ شخصیت ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے 110 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ سے نوازا ہے، اور حضرت یحییٰ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر۔
زکریا نے جب اس واقعے کا تذکرہ سنا 3 دن تک مسجد سے باہر نہ نکلے اور 3 دن تک مسلسل گریہ کرتے رہے کہ پروردگار کہ تو اپنی بہترین مخلوق کو اس کے فرزند کی مصیبت پر رلائے گا، پروردگار تو یہ مصیبت نازل کرے گا، کیا پروردگار تو ولی فاطمہ کو اس مصیبت کی پوشاک پہنائے گا، کیا پروردگار اس مصائب سے امتحان لے گا کہ حسین اور اس کی اولاد اور اس کے گھر والے شہید ہو جائیں گے۔ اچانک پروردگار سے دعا کی، پروردگار مجھے ایک بیٹا عنایت فرما کہ جس کی وجہ سے میری آنکھوں کی روشنائی آ جائے، اور جب وہ مجھے نصیب ہو جائے تو میری محبت کا امتحان لے، میرے دل پر اس کی مصیبت کے صدقے کا ہار پہنا دے، اور ویسے ہی مصیبت مجھ پر وارد کرنا کہ جیسے تو پیغمبر خدا کے لیے تیار کر رہا ہے امام حسین کی شہادت کی صورت کے اندر، امتحان کی صورت کے اندر۔ حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی، 6 ماہ حضرت یحییٰ کی مدت حمل، امام حسین کی بھی مدت حمل 6 ماہ، اور مظلومیت حضرت یحییٰ بھی سید الشہداء کی طرح ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جو انبیاء کے واقعات ہیں کہ جو عزاداری، تاریخی عزاداری کے اعتبار سے کتب تواریخ نے لکھے ہیں کہ ہر ایک سید الشہداء کی شہادت کے اوپر گریہ کنا، ہر ایک سید الشہداء کی عزاداری کے اندر شریک۔ اور اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو سید الشہداء کی عزاداری پیغمبر خدا نے کس انداز سے کی کہ ابھی ولادت ہوئی ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ ام سلمہ سید الشہداء کو آغوش میں لے کر پیغمبر خدا کی خدمت میں آتی ہیں۔ بعض روایت ہے کہ ایک زرد کپڑے کے اندر لے کر آئیں، پیغمبر خدا نے کہا کہ جاؤ اسے سفید کپڑے کے اندر لے کر آؤ، اور جب سفید کپڑے کے اندر لے کر آئے پیغمبر نے اپنی آغوش میں لیا ہے، اور آغوش میں لینے کے بعد ایک مرتبہ اس انداز سے پیغمبر نے گریہ کیا ہے کہ پیغمبر بے اختیار روتے جاتے تھے۔ ام سلمہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے حدیث دیکھی ہے، مجھے جبرائیل نے بتایا ہے، میں اس کے قاتل پر لعنت کر رہا ہوں، آنسو جاری ہیں۔ اور جب ام سلمہ نے یہ منظر دیکھا، پیغمبر خدا نے کہا کہ دیکھو فاطمہ کو خبر نہ ہو۔ اور پھر 7ویں دن جب پیغمبر نے عقیقہ کیا ہے، ایک مینڈے کا انتظام کیا ہے، اور ذبح کرنے کی باری آئی، پیغمبر دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ اور یہ جملہ تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر اس انداز سے رو کر فرماتے تھے یا ابا عبداللہ عزیز علیہ، اے حسین مجھ پر بہت گرا ہے کہ تو اس کی طرح ہی ذبح کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ پروردگار جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ پروردگار میں اس سے دوست رکھتا ہوں جو حسین کو دوست رکھے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں جو حسین سے نفرت کا اظہار کرے۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر آنسو بہا رہے تھے، روایتوں کے جملے ہیں کہ کوئی ملک، کوئی ملائکہ میں سے ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں تھا جو پیغمبر کے پاس تعزیت کے لیے نہ آ جاؤ۔ سید الشہداء کی شہادت کی خبر کے اعتبار سے ہر ایک نے آ کر پیغمبر خدا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کی ہے، حسین کے غم کے اندر اپنے آنسوؤں کو بہایا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ بعض اوقات عبادتوں اور عزاداری کا تقابل کرنے والے یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ ملائکہ کا کام ہے عبادت کرنا، اور ملائکہ اس کام کو چھوڑ کر آ رہے تھے کس کی خدمت میں؟ سید الانبیاء کی خدمت کے اندر، کہ آ کر پیغمبر خدا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری تعزیت کو قبول فرمائیں، یا رسول اللہ ہم اس غم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اور پھر پیغمبر خدا کے ساتھ خود ائمہ طاہرین اس انداز سے شریک غم ہوئے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر خدا نے صرف یہ بتایا ہے کہ تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لبوں سے جو جملہ نکلا ہے کہ بابا آپ ہوں گے، کہا میں نہیں ہوں گا، علی ہوں گے، کہا علی نہیں ہوں گے، کہا بابا میں ہوں گی، کہا تم بھی نہیں ہوں گے، کہا بابا پھر اس پر روئے گا کون؟ کہ خدا ایک ایسی امت کو پیدا کرے گا کہ جو اس کے بزرگوں پہ روئیں گے، جس کے بزرگ اس کے بزرگوں پہ روئیں گے، جس کے جوان اس کے جوانوں پر روئیں گے، جس کی مستورات اس کی مستورات پر روئیں گے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں خود پنجتن شریک ہے عزاداری سید الشہداء کے اندر۔ اور اب پیغمبر کے بعد اگر ماحول دیکھا جائے، مولائے متقیان
جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، کربلا سے گزر ہوا۔ روایتیں ہیں کہ عبداللہ ابن عباس ساتھ میں تھے۔ ایک مرتبہ سواری کو مولا نے روک دیا اور یہ جملہ کہا کہ وائے ہو آل سفیان پر، وائے ہو آل زیاد پر، میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ میرے بیٹے کو خون میں نہلائیں گے۔ روایت کے جملے ہیں کہ کربلا کے میدان سے مولا گزر رہے تھے، جنگ صفین کے لیے جاتے ہوئے ایک مرتبہ کربلا کی خاک کو اٹھایا ہے اور اس کو استشمام کیا ہے، سونگا ہے، اور سونگ کر روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ مولا یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے اور گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ عبداللہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو کربلا کا میدان ہے، یہاں پر مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے حسین کو ذبح کیا جائے گا۔ اور جب یہ جملہ کہا، کربلا کی سرزمین پر امیر کائنات بیٹھ کر گریہ کرنے لگے، یہاں تک کہ امیر کائنات کے ساتھ جتنے افراد تھے وہ گریہ کرنے لگے۔ امیر کائنات نے گریہ کیا، خود جناب سیدہ نے گریہ کیا۔ روایتوں کے عجیب جملے ملتے ہیں کہ امام حسین نے بچپن کے عالم میں ایک تاریخی حکایت کہ ظاہری اعتبار سے روزہ ابھی فرض بھی نہیں ہوا ہے، امام حسین نے روزے کی نیت کی ہے اور گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب ظہر کا وقت قریب تھا، شہزادی کونین نے دیکھا کہ سید الشہداء کی کیفیت یہ ہے کہ چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے، آنکھیں دسی ہوئی ہیں۔ بیٹے کو قریب بلایا اور کہا کہ اے حسین کیا ماجرا ہے، یہ چہرے کے تغیر کیوں ہیں ایسا؟ ماں کو بتایا کہ ماں میں نے روزہ رکھا ہے خدا کی خوشنودی کی خاطر۔ کہا حسین ابھی تم پر تو واجب بھی نہیں ہے، بچپنے کا عالم ہے انتہائی، کہنے میں چاہتا ہوں کہ خالصتاً خدا کے لیے روزہ رکھوں، مجھے مجبور نہ کیجیے گا کہ میں اس روزے کو کھولوں۔ روایت کے جملے ہیں کہ سیدہ نے جب یہ جملہ اپنے بچے سے سنا ہے، امام حسین کے لبوں سے جملہ نکلا ہے کہ میں خالصتاً خدا کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ چھوڑ دیا، لیکن ماں ہے، ماں کا دل ہے۔ ایک مرتبہ امیر کائنات کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ علی حسین سے کہیے کہ روزے کو کھول لے۔ حسین کے چہرے کی جانب دیکھیے، حسین کے چہرے کا رنگ تغیر کر چکا ہے، بدل چکا ہے۔ امیر کائنات آ کر بیٹے سے کہتے ہیں کہ حسین میں چاہتا ہوں کہ تم روزہ کھول لو، اور وہی جواب کہ جو مادر گرامی کو دیا ہے۔ یہاں تک کہ امیر کائنات پیغمبر خدا کی خدمت میں آتے ہیں اور پیغمبر خدا امام حسین کے پاس تشریف لا کر کہتے ہیں کہ حسین شرعی اعتبار سے تکلیف ہی نہیں ہے تمہاری، روزے کو کھول دو۔ اور وہی جملہ کہ نانا میں چاہتا ہوں خالصتاً للہ اس کو مکمل کروں، میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر ایک مرتبہ راضی ہوئے اور ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار اس روزے کو حسین کے لیے آسان فرما۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور پیغمبر خدا سے فرمایا کہ پروردگار عالم نے آج سورج کی تمازت کو ٹھنڈا کر دیا ہے، ایسے ملائکہ رکھ دیے ہیں کہ جو حسین کے لیے پنکھا جل رہے ہیں، دن چھوٹا ہو جائے گا سید الشہداء کی ذات اقدس کے لیے۔ یہاں تک کہ جب روزہ مکمل ہونے والا تھا، گھر والے سب بیٹھے ہیں، سید الشہداء بیٹھے ہیں۔ اب سید الشہداء سوال کرتے ہیں پیغمبر خدا سے کہ اے نانا یہ بتلائیے کہ آپ مجھے کیا تحفہ دیں گے؟ بچوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، جب کوئی چھوٹا روزہ رکھتا ہے تو گفٹ کی امید رکھتا ہے، اور پیغمبر خدا جیسا شخص نواسہ رسول پیغمبر سے سوال کر رہا ہے کہ نانا یہ بتائیے کہ آپ مجھے کیا گفٹ دیں گے؟ اور پیغمبر خدا کا جملہ یہ ہے کہ حسین میں شافع محشر ہوں، جو تجھ سے محبت کرے گا، جو تجھ پر گریہ کرے گا، جو تیری محبت کے اندر عمل صالح کرے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، یہ تحفہ ہے میرا۔ امیر کائنات کی خدمت میں جاتے ہیں، بابا آپ مجھے کیا تحفہ دیں گے؟ اور ایک مرتبہ مولائے متقیان یہ جملہ کہتے ہیں کہ حسین میں حوض کوثر کا مالک ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، تیرے ایک ایک محبت کرنے والے کو ساقی کوثر سے سیراب کروں گا۔ بھائی کی خدمت میں آتے ہیں، حسن آپ مجھے کیا تحفہ دیں گے؟ اور حسن کا جملہ یہ ہے میں تو خود جوان جنت ہوں، جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، تیری طرح سردار ہوں، جنت کو آراستہ کر دوں گا حسین تجھ سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک مرتبہ ماں کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ماں جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے زیادہ تحفہ اس سے لیا جاتا ہے، اے مادر گرامی ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ مجھے کیا تحفہ دیں گی؟ اور ماں کا عجیب جملہ ہے، اے حسین روز قیامت تک اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی
کہ جب تک تیرے ایک ایک چاہنے والے، ایک ایک عزادار تجھ پر رونے والے کو جنت میں لے کر نہ چلی جاؤں۔ یہ جناب زہرا کا وہ تحفہ ہے کہ جو خود عزاداران سید الشہداء کے لیے معین کیا گیا۔ جبریل امین نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ہر ایک نے تحفہ دے دیا، میں بھی تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک ستارہ ہے کہ جو آسمان کے اوپر 30,000 سال بعد نکلتا ہے، اور میں نے 30,000 سال تک اسے دیکھا ہے اور 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، ان 30,000 مرتبہ دیکھنے کے بعد ان 30,000 سالوں کی عبادت کو اس کے نام کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ ملائکہ حسین کے غم کے اندر شریک ہو رہے ہیں، جناب زہرا اس انداز سے تحفہ دے رہی ہیں۔ خود امام حسن کا گریہ کرنا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، خود سید الشہداء کا گریہ کرنا۔ کربلا کے اندر جتنے خطبے سید الشہداء کے ملتے ہیں، خود امام حسین نے گریہ کیا ہے اپنی اولاد پر، خود اپنی شہادت کے اوپر۔ جب اصحاب کو بھیجنے کی باری آئی تو اسی انداز سے مخاطب کر کے کہا کہ یہ میری جان کے در پہ ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کوئی مروت کر رہے ہو، میرے ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ۔ یہ اصحاب باوفا تھے جو نہ گئے، لیکن امام حسین نے گریہ کیا ہے، اور جب مقتل میں جاتے تو اسی انداز سے گریہ کر کے جاتے تھے۔ عزاداری سید الشہداء کہ جب اکیلے رہ گئے تھے تو یہ جملہ کہا تھا، تم نے میری آنکھوں کی روشنائی کو چھین لیا، میرے علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے بازو کو توڑ دیا، میرے عباس کو مار دیا۔ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور تھا کہ پانی لینے کے لیے آیا تھا، تم نے تیر مار دیا۔ سید الشہداء نے اس انداز سے مرثیہ پڑھا ہے، عزاداری کی ہے۔ اور اگر تاریخ کا سب سے بڑا عزادار دیکھنا ہے، سید سجاد کی صورت کے اندر دیکھیں، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ سید سجاد جیسا عزادار تاریخ میں نہیں ملے گا۔ 35 سال تک گریہ کیا ہے، کائنات کی ہر شے کو دیکھ کر گریہ کیا ہے، اور کس انداز سے گریہ کیا ہے؟ پانی کو دیکھا ہے تو گریہ کیا، یہی وہ پانی تھا جو میرے بابا کو نہ ملا۔ غذا کو دیکھ کر گریہ کیا، یہی وہ غذا تھی جو 3 دن تک گھرانہ اہل بیت کے بچوں کو نہ ملی۔ حتیٰ کہ ذبیحے کو دیکھ کر گریہ کیا کرتے تھے کہ ذبح کرنے والے گوشت کو جب ذبح کرنے لگتے تھے، ایک مرتبہ پردہ ڈال دیتے تھے دکانوں کے اوپر کہ کہیں سید سجاد کی نگاہ نہ پڑ جائے، اور اگر نگاہ پڑ جائے تو سوال کرتے تھے ذبح کرنے والے ذرا یہ تو بتائے کہ ذبیحے کو پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا، اور وہ مڑ کر کہہ دے کہ اے مولا، آپ کی جد کا ماننے والا ہوں، اس وقت تک پانی کو نہیں ہٹایا کہ جب تک وہ سیراب نہیں ہو گیا۔ کربلا کا رک کر کے ایک جملہ کہتے تھے، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، اے میرے جد، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ پر سلام ہو۔ مدینے کا تو جانور بھی بھوکا پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، آپ کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ یہ سید سجاد تاریخ عزاداری ہے پوری، کہ اگر کوئی گھر میں بلانا چاہتا ہے، اے مولا ہماری خوشحالی میں شریک ہو جائے، اے مولا ہمارے غم میں شریک ہو جائے، کہ اس کے گھر میں آؤں گا کہ جو مجلس حسین کو برپا کرے گا۔ اور جب مجلس حسین برپا ہوتی تھی، گھر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب مصائب سید الشہداء پڑھے جاتے تھے، لوگ دیکھتے تھے کہ امام ممبر کے پاس سے ہٹ چکے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر عزاداروں کی جوتیاں پڑی ہوئی ہیں۔ گویا عزاداری، عزادار، اس کی اہمیت اہل بیت اطہار نے بتائی ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ امام باقر کس انداز سے مرثیہ پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے، شعراء کو بلایا کرتے تھے، کہا میرے جد کے مصائب بیان کرو۔ چھٹے امام اسی انداز سے، 8ویں امام، ہر ایک چاہتا تھا کہ اس انداز سے گریہ کیا جائے، یہاں تک کہ مینا کے میدان کے اندر ائمہ نے خود سید الشہداء کی عزاداری کو کہا کہ اس انداز سے برپا کرو، کہ روایت کے جملے ملتے ہیں 7ویں امام، بعض اوقات روایت کے جملے 5ویں امام، کہ مینا کے میدان کے اندر میرے جد حسین ابن علی کو یاد کرنا۔ 5ویں امام کو میت اسدی کو بلا کر مرثیہ خوانی کروایا کرتے تھے۔ 6ٹھے امام اپنے اصحاب میں لوگوں کو بلا کر مرثیہ پڑھوایا کرتے تھے، اور جب مرثیے کے بعد آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، یہ جملہ کہتے تھے کہ جو حسین کے غم میں کسی ایک کو رلائے، پروردگار عالم اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے، جو 10 کو رلائے، پروردگار جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ذرا غور کیجئے کہ تاریخ عزاداری کے ثمرات کیا ہیں۔ ثمرہ اس کا ایک ہی ہے کہ پروردگار عالم جنت کو واجب قرار دینے والا ہے۔ جو میں نے سرنامہ کلام کے اندر پیغمبر خدا کی روایت کا تذکرہ کیا، جو خود سید الشہداء کی ذریح مقدس کے اندر 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے تک لکھی ہوئی تھی، کہ اگر سرہانے کی جانب کسی کو موقع مل جاتا اور وہ جا کر دیکھتا، یہ مکتوب تھی وہاں پر تحریر، جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ من بکا او اب کا
او تباکا علی ولدی الحسین وجبت لہ الجنہ، کہ پروردگار حسین پر رونے والے، حسین کے نام پر رلانے والے، حسین کے غم میں چہرہ بنانے والے، کہ جو رو نہ سکتا ہو رونے جیسا چہرہ بنائے، جو روئے، جو رلائے، جو رو نہ سکتا ہو رونے جیسا چہرہ بنائے میرے بیٹے حسین پر، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ یہ پوری تاریخ عزاداری ہے کہ جو خلقت آدم سے لے کر امام زمانہ تک آئی ہے، اور خود امام زمانہ کا مرثیہ جو ہم پڑھتے ہیں، خود امام زمانہ کہتے ہیں کہ میں صبح و شام روتا ہوں اور خون کے آنسو روتا ہوں کربلا والوں کے مصائب کے اوپر۔ امام زمانہ کے ہی مرثیے زیارت ناہیہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اس طریقے سے امام زمانہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ سلام ہو اس بہتے ہوئے خون پر، سلام ہو اعضائے مقطعات پر، ان اعضاء کو جن کو کاٹ دیا گیا، سلام ہو اس رخسار پر کہ جس پر تربت کربلا لگی ہوئی تھی، سلام ہو اس پیشانی پر کہ جو خاک آلود اور خون آلود تھی، سلام ہو ان چہروں پر، یہ عجیب مرثیہ امام زمانہ کا ہے، سلام ہو ان چہروں پر، ان بچوں کے چہروں پر کہ جو تماچوں کے باعث تبدیل ہو چکے تھے، جن کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، سلام ہو ان مستورات پر کہ جن کے خیموں کو جلایا گیا۔ یہ خود امام زمانہ کا مرثیہ ہے، اور یہ مرثیہ کب تک جاری رہے گا؟ کہ جب تک خود امام زمان ظہور نہیں کرتے اور انتقام نہیں لیتے، کہ جب تک مرثیہ پڑھتے رہیں گے اور اس انداز سے مرثیہ پڑھتے ہیں کہ صبح و شام روتا ہوں، صبح و شام خون والا گریہ کرتا ہوں، کہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں خون جاری ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس عزاداری کو اپنا ورثہ، اپنا اثاثہ، اپنی بنیاد قرار دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ایسے عزاداری کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما کہ جیسے اہل بیت اطہار انجام دیا کرتے تھے۔ پروردگار اپنے بچوں کو اس عزاداری سے مانوس اور اس عزاداری کو ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر راسخ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو ہماری حاجات ہیں، یہ وہ عزاداری ہے، یہ وہ مجالس عزا ہیں کہ جس کے اندر خود اہل بیت کا وجود بعض روایات کی بنیاد پر ثابت ہے، اور جہاں پر اہل بیت کا وجود ثابت ہو، پروردگار تیری رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو مانگے پروردگار تو اسے عطا کر دے۔ پروردگار اس عزاداری کے ذریعے سے جو مومن جو حاجت لے کر اس فرش عزا پر آتا ہے، اس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار مصائب سید الشہداء کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔